لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اس سے پہلے جو آپ دعوتوں کا سلسلہ چلے وہ کریں آپ، اس لیے کہ آپ کو ایک لمبے سفر پہ جانا ہے، اور ظاہر بات ہے دعوتوں میں جو کھانے کا اہتمام ہوتا ہے وہ اللہ حفاظت فرمائے آپ تمامی حضرات کی، لیکن احتیاط کرنا ہمارے لیے بہتر ہے. اب آپ نے ضروری سامان میں، خاص طور سے حج کمیٹی میں جانے والے حضرات، چونکہ پہلے پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ حاجیوں کے لیے جہاں انہیں مکہ شریف میں قیام کے لیے جگہ مقرر کی جاتی تھی وہاں باقاعدہ گیس سلنڈر اور چولہا وغیرہ دیا جاتا تھا. اب وہاں چولہے جلانے پر سختی کے ساتھ پابندی ہے، اور کھانے کا اہتمام بھی کمیٹی والوں کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. اب ایسی صورت میں بہتر طریقہ کمیٹی سے حج کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ کیٹلی جو گرم پانی کی ہوتی ہے وہ اگر آپ اپنے ساتھ رکھ لیں تو کافی سہولت آپ کو اس میں ہو جائے گی، کیونکہ اگر وہ نہیں رکھیں گے تو آپ کو ہوٹل میں کھانا پڑے گا اور وہ بہت زیادہ مہنگا ہو جائے گا. اس لیے گرم پانی کی جو کیٹلی ہوتی ہے وہ اگر وہ اپنے ساتھ آپ رکھ لیں گے تو باقاعدہ آپ کو دکانوں پر وہ تیار چیزیں مل جاتی ہیں، اس کو خالی گرم پانی میں آپ چھوڑ دیں تو کئی قسم آپ کو لگیج میں ڈالنا ہے. ہینڈ بیگ جو ہمارے پاس ہوگا اس میں خاص طور سے خیال رکھیں، چاقو ہے، چھری ہے، نیل کٹر ہے ناخن کاٹنے والا، یا بلیڈ ہے، ریزر وغیرہ، یہ اس میں آپ نہ رکھیں. ہینڈ بیگ میں آپ احرام کا ایک جوڑی کپڑا جو ہوتا ہے وہ ہینڈ بیگ میں آپ ضرور، ایک تو آپ اپنا پہنا ہوا ہوگا، ایک ہینڈ بیگ میں رہے. ممکن ہے کہ ہوائی جہاز میں آپ استنجا وغیرہ کے لیے جائیں، پیشاب وغیرہ کے لیے واش روم جائیں، کیونکہ اس میں بہت چھوٹی جگہ میں بنا ہوتا ہے اور مختصر ترین جگہ ہوتی ہے، وہاں ناپاکی کے زیادہ تر امکانات ہوتے ہیں. تو اس صورت میں احتیاطاً آپ اپنے احرام کی چادر کو بدل سکتے ہیں، اس لیے ہینڈ بیگ میں آپ وہ بھی رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اب جب آپ یہاں سے پوری تیاری آپ کر لیں تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ عموماً یہ تو آپ کرتے ہی ہیں اور کریں گے بھی کہ اپنے اپنے بیگوں پر علامتی نشان، ایک تو نام والی چٹھیاں لگتی ہیں، مگر نام والی چٹھیاں عموماً کھسک جاتی ہیں، اکھڑ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، اور ایک جیسے کئی بیگ آپ کو وہاں نظر آ جائیں گے. اس میں غفلتوں کا زیادہ معاملہ ہو جاتا ہے. اس لیے خصوصاً آپ اپنے بیگوں پر نام کی چٹھی، موبائل نمبر وغیرہ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کوئی لیس ہے یا عورتوں کی جو ربین آتی ہے یا دوپٹے کا کپڑا، ایک جیسا آپ کے جتنے بیگ ہیں ان بیگوں پر، جیسے آپ کے دو ہیں، بیوی کا ہے وغیرہ وغیرہ، بہن ہے، تو ان کے بیگوں پر ایک ہی کلر کا کپڑا آپ باندھ دیں مضبوطی کے ساتھ، تاکہ دور بھی اگر کہیں بہت زیادہ بیگ پڑے ہوئے ہیں آپ کی خالی نظر پڑ جائے تو آپ اپنے کلر والا کپڑا پہچان لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. دوسری بات یہ کہ ہماری خواتین بہنیں جو ہیں ان کے لیے بھی خاص طور سے جو برقع ہے یا وہ جو چادر اوڑھے گی، دوپٹہ وغیرہ ہے، اس کے لیے بھی کوئی چمکدار ان کے سر کے اوپر کوئی کپڑا ایسا آپ ایکسٹرا اس پر لگا دیں، تھوڑا چمکیلا ہو، آپ کے نظر میں وہ فٹ بیٹھ جائے کہ حرم شریف میں بھی اور مینا میں بھی اور عرفات میں بھی، کیونکہ لاکھوں کا مجمع ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ ہماری بہن ہم سے کچھ بچھڑ جائے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے انہیں ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. طواف کے دوران ہے کہ سعی کرنے کے درمیان میں، تو آپ کی نظر اگر ان کے سر پر بھی گر جائے گی تو آپ اپنے گھر کی خاتون کو آسانی کے ساتھ پہچان سکیں گے. بہرحال اب یہاں سے آپ نے اپنے بیگ وغیرہ پر کلرنگ کپڑا ایک طرح کا آپ نے باندھ دیا. اب آپ جب سفر کی تیاری مکمل طور پر ہو گئی اور اب آپ کو احمد آباد ہے یا بمبئی ہے، جہاں بھی آپ کو، جہاں فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق،
اور چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الناس. اگر یہ یاد نہیں ہے تو جو یاد ہے وہ پڑھ لیں، لیکن بہتر ہے کہ یہ 4 صورتیں پڑھی جائیں. اس کے بعد آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے عرض کریں کہ باری تعالیٰ میری اہل و عیال، میرا گھر، میرے رشتہ دار میں تیری امان میں دے رہا ہوں. مولا تیری ذات وہ ہے جو کبھی امانتوں کو ضائع نہیں فرماتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 رکعت نماز پڑھ کے جو بندہ دعا کرے گا اس کا گھر بار، بال بچے، اہل و عیال اللہ کی امان میں چلے جائیں گے. واپس آنے تک انشاءاللہ انہیں کوئی حادثات یا کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اب آپ باقاعدہ طور پر جب اپنے گھر سے نکلیں گے تو اپنے ہی لباس میں آپ کو نکلنا ہے. اب آپ ایئرپورٹ پہنچیں. ایئرپورٹ جانے کے بعد وہاں امیگریشن کے معاملات ہوتے ہیں، اندر داخل ہونے کا جب معاملہ ہوتا ہے. ہاں اگر ہو سکے تو مسجد میں بھی 2 رکعت نماز آپ ادا کر لیں. یہ بھی نفل ہے، کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے. گھر میں 4 پڑھ لیا، مسجد میں جا کے 2 پڑھ لیں. اور اگر وقت مکروہ ہے تو پھر یہ پڑھنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. مسجد میں 2 رکعت نفل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے. اس میں بھی قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ کی صورت آپ پڑھیں. عورتیں کے لیے تو گھر ہی میں وہ پڑھ لیں تو بہتر ہے. آپ جب ایئرپورٹ جائیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ساتھ، ہوتا یہ ہے کہ 2 حاجی یا 1 حاجی جا رہے ہیں مگر چھوڑنے کے لیے 25 30 40 آدمی پہنچ جاتے ہیں. اس میں حاجیوں کے لیے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. کم سے کم لوگ اگر ساتھ ہوں تو زیادہ بہتر ہے. جب آپ امیگریشن کے معاملات سے فارغ ہو جائیں، پہلے دیر لگتی تھی اب ذرا جلدی جلدی ہو جاتا ہے، پھر آپ باقاعدہ اندر چلے جائیں گے ایئرپورٹ میں. وہاں جانے کے بعد خاص طور سے بمبئی ایئرپورٹ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں باقاعدہ عبادت خانہ بنا ہوا ہے، وضو خانہ بھی ہے. آرام سے آپ جب پورا امیگریشن ہو جائے اندر آپ چلے جائیں تو اب وہاں جا کر کے آپ احرام کی دونوں چادریں احرام آپ باندھ لیں. احرام جب آپ باندھیں گے تو پہلے وضو وغیرہ کر لیں، پھر اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دیں. حتیٰ کہ گلے میں اگر تعویذ ہے وہ بھی آپ کو اتارنا ہے. کسی کے بازو پہ تعویذ بندھا ہوا ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی سلی ہوئی چیز آپ کے جسم پر نہ ہو. بس یہ خالی احرام کی 2 چادریں ہی آپ کے جسم پر رہیں. اس وقت بھی آپ وہاں جو عبادت خانہ بنا ہوتا ہے وہاں احرام کی 2 رکعت نماز نفل آپ کو پڑھنی ہے اگر مکروہ وقت نہ ہو تو. اگر مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے اور اس حالت میں اس وقت آپ وہاں موجود ہیں تو وہ بھی نماز نفل ہے، نہیں پڑھیں گے تو احرام پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا، احرام آپ کا ہو ہی جائے گا. بہرحال عورتیں بھی وہ نماز ادا کر لیں. اب اس وقت جو ہے آپ اپنے سر پہ ٹوپی یا احرام کی چادر کے ساتھ سر پہ اوڑھ کر کے آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے. احرام کی چادر آپ نے باندھ لی، 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کر لی. ابھی آپ کو احرام کی نیت نہیں کرنی ہے. احرام کی نیت نہیں کرنی. چادر باندھنے سے آپ احرام میں نہیں آئے. جب تک نیت نہیں کرو گے تب تک آپ احرام کی حالت میں شمار نہیں کیے جائیں گے. ابھی چادر تو آپ نے باندھ لی ہے احرام والی، مگر احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ محرم نہیں کہلائیں گے. ابھی آپ پر جو پابندیاں لگتی ہیں وہ پابندیاں لاگو نہیں ہوگی. آپ خوشبودار چیز کھانا ہے یا دیگر جو کام احرام میں ناجائز اور منع ہے وہ سارے کام ابھی آپ کر سکتے ہیں. اب آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے، جب آپ کا اعلان ہوا ایئر میں سوار ہونے کا، پلین میں سوار ہونے کا، تو جب آپ نکلیں گے اور ہوائی جہاز میں جب آپ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائیں گے تو اگر آپ کی مرضی ہے چاہیں تو اس وقت نیت کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ہوائی جہاز جب اڑ جائے، پرواز کر جائے اور وہ ہوا میں بالکل سیدھا ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑا اور چلے، آپ اس وقت احرام کی نیت کر لیں. ویسے جہاز میں جب میقات آتا ہے
جہاں سے جہاز گزرتا ہے اور جہاں سے بغیر احرام کی نیت کیے اگر آپ میقات سے اندر داخل ہو گئے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا. اس کا اعلان ہوتا ہے کہ حجاج کرام عمرہ کرنے والے حضرات احرام کی نیت کر لیں، میقات آ رہا ہے، اس کا اعلان ہوتا ہے. مگر اس میں خطرہ یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں اگر آپ کی آنکھ لگ گئی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیٹ کے بغل میں بیٹھنے والا بھی آپ کی پرواہ نہیں کرتا کہ جگہ ہے. ممکن ہے کہ اس صورت میں آپ میقات کے اندر بغیر نیت کے چلے جائیں تو دم آپ پر لازم آ جائے گا. ایک صورت تو یہ بنتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز کی جو اسپیڈ ہے، ظاہر بات ہے وہ کتنی تیز رفتاری سے چلتا ہے، ممکن ہے کہ اس کے اعلان وہ کر رہے ہوں، اتنا ہو کہ تھوڑی تاخیر ہو جائے انہیں اعلان کرنے میں، جہاں کرنا تھا اس سے تھوڑی دیر ہو جائے. اب وہ اعلان کر رہی ہے یا اندر کوئی کرنے والا کر رہا ہے تو اعلان کرنے کے درمیان ہی میقات سے گزر جائیں آپ، اس کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے جہاز اڑ کر ہوا میں سیدھا ہو گیا، تھوڑا چل پڑا، اب آپ احرام کی نیت کریں. اگر عربی میں یاد ہے تو عربی میں کریں، اور عربی یاد نہیں ہے تو عربی میں کرنا بھی کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے. بس اس کا دھیان رکھیں کہ اردو زبان میں یہ کہیں کہ اے اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا یا عمرے کا احرام باندھنے کا ارادہ کیا، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. یہ دو لفظ آپ یاد رکھیں کہ میری طرف سے، میرے لیے آسان فرما اور میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. آگے بھی آپ جہاں جہاں جائیں گے، صحیح ہے صفا مروہ کی یا طواف ہے، وہاں بھی یہ دو لفظ، خالی پہلے والا جملہ بدل جائے گا. بس یہ کہ میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اسے قبول فرما. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات بتانا میں بھول گیا کہ مرد حضرات جو ہیں اپنے ساتھ ہوائی چپل جو 2 پٹے والی ہو یہ رکھنے، 1 جوڑ 2 جوڑ 3 جوڑ جتنا زیادہ ہو، اگر 2-3 جوڑ ایکسٹرا رہے تو آپ کے لیے بہتر ہے. مرد حضرات کے لیے احرام کی حالت میں جیسے سلا ہوا کپڑا بدن پہ رکھنا، بنین ہے، چڈی ہے، یہ ساری چیزیں ہٹا دینا ہے. احرام کی نیت کرنے کے بعد آپ کا سر بھی کھل جانا چاہیے. آپ نہ چادر اوڑھ سکتے ہیں، نہ ٹوپی پہن سکتے ہیں، نہ رومال سر پہ رکھ سکتے ہیں. آپ چونکہ اب احرام کی پوری پابندیوں میں آ گئے ہیں، لہذا اس صورت میں ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ہم اوپر والا جو پنجہ ہے اور پنجے میں جو اوپر کی یہ ہڈی ہے یہ ڈھکنی نہیں چاہیے، یہ حصہ کھلا رکھنا ضروری ہے. مرد حضرات کے لیے، عورتوں کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں. وہ موزے بھی پہن سکتی ہیں، دستانے پہن سکتی ہیں. بس عورتوں کے لیے احرام میں یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کا حصہ جو کھلا ہوا ہے یہ اس کو ڈھانکنا نہیں ہے عورتوں کو، بس باقی وہ سارا بدن اپنا چھپائے اور چھپانا بھی چاہیے. اور خاص طور سے یاد رکھیں کہ عام دنوں میں بھی عورتوں کو پردہ کرنا ضروری ہے، اور خاص طور سے حرم شریف میں جب آپ جائیں، اتنے مقدس مقام پر آپ جا رہے ہیں تو وہاں اس کا خاص طور سے خیال رکھیں. مگر عورتوں کے لیے وہاں چہرہ چھپانا منع ہے، وہ چہرے پر پردہ وغیرہ نہیں کر سکتی ہیں، کپڑا وغیرہ چہرے سے مس ہو ایسا وہ نہیں کر سکتی. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آج کل وہ آسانی ہو گئی ہے، پہلے تو ایسے لکڑیاں وغیرہ باندھتے تھی عورتیں تاکہ پردے کا پردہ بھی ہو جائے اور احرام پر اس کا کوئی اثر بھی نہ ہو. اب جو وہ کیپ نکلی ہے، کیپ مرد حضرات جو پہنتے ہیں وہ سنگل کیپ، اگر ہماری بہنیں وہ کیپ لگا لیں اور اپنے دوپٹے کا کپڑا جو ہے وہ اس کے اوپر سے لے آئیں تو پردہ بھی ہوگا اور کپڑا ان کے چہرے سے لگے گا بھی نہیں. یہ طریقہ بہتر ہے. مرد حضرات جوتا وغیرہ، موزے وغیرہ نہیں پہن سکتے. سلیپر چپل جس میں 2 پٹے ہوں، اوپر کا حصہ پیر کا اپنا کھلا رہے، یہ اس کا خیال رکھیں، وہ رہے تو زیادہ بہتر ہے، وہی آپ پہنیں. جوتا ہے، موزے ہیں، اس کو استعمال کرنے کی وہاں اجازت احرام کی حالت میں اجازت نہیں ہے. بہرحال جب آپ نے احرام کی نیت کی، جیسے ہی آپ نے نیت کی اے اللہ میں نے احرام کا ارادہ کیا
اسے میرے لیے آسان فرما اور بولیے میری طرف سے قبول فرما. اسے یاد رکھیں آپ. یہ کر لیا اور فوراً پھر آپ کو لبیک پڑھ لیے. لبیک تو لگ بھگ یاد ہوگی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب آپ احرام کی حالت میں آ گئے ہیں. یاد رکھیے اس سفر کو انجوائے کے طور پر نہ کریں. دنیا میں بہت سفر آپ نے کر لیے مگر جس سفر پر آپ جا رہے ہیں یہ سفر دنیا کے سفروں میں سب سے نرالا سفر ہے. آپ اللہ کے دربار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں. ہمیشہ اس کا خیال رکھیں کہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ میں کہاں اور کہاں اللہ کا گھر، میں کہاں اور کہاں دربار رسول. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اور یہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ جب تو مجھے حج کے ذریعے گناہوں سے پاک فرما دے تو پھر پوری زندگی مجھے پاکیزہ زندگی عطا فرما. ہمیشہ گناہ سے بچنے کا ارادہ مصمم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ اب میں واقعی حج کے بعد جب لوٹوں گا تو پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ کر اب اپنی نئی زندگی کی میں گویا شروعات کر رہا ہوں. لبیک جب آپ پڑھیں، جب بھی شروع کریں تو کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. 3 مرتبہ سے کم آپ لبیک نہ پڑھیں. ہماری ماں بہنیں بھی لبیک کو عربی میں یاد کر لیں. دوسری جو دعائیں ہیں طواف کی، سعی کی وغیرہ، اگر یہ عربی میں یاد نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں مگر لبیک آپ ضرور یاد کریں. ممکن ہے کہ کوئی ہماری بہن، ہماری مائیں جو بوڑھی عمر کی، زیادہ عمر کی ہو گئی، انہیں یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں جو ان کے ساتھ محرم ہو، بیٹا ہے یا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، تو وہ باقاعدہ خود اسے بار بار لبیک پڑھاتے رہیں. لہٰذا جب آپ اپنی سیٹ پر پلین میں بیٹھ جائیں تو کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے ذکر و اذکار کرتے رہیں. فضول باتوں کا ٹائم پوری زندگی ہے، کرتے رہیں گے، کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس وقت آپ زیادہ ٹائم پاس نہ کریں. بہت سارے حضرات حج کا احرام باندھے ہوتے ہیں اور پھر وہ پلین کے سامنے والی سیٹ پر ٹی وی لگا رہتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ وہ دیکھتے رہتے ہیں. اب آپ احرام کی حالت میں آ گئے، اب اس میں پتہ نہیں کیا کیا ایڈ بھی آتی ہے، غیر محرم عورتوں کے معاملات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں. لہٰذا اس کا خیال کریں کہ ہمیں اسی فضولیات میں اور لغویات میں شامل نہیں ہونا ہے. ذکر و اذکار کرتے رہیں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کثرت کے ساتھ آپ کو لبیک ہی پڑھنی ہے. لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، مولا تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. مولا میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں. یاد رکھیں اب ہم وہاں اس دربار میں حاضر ہو رہے ہیں. دنیا میں بھی اگر ہمیں کسی جج کی عدالت میں حاضر ہونا ہو یا کسی کلکٹر کے آفس میں ہماری پیشی ہونے والی ہو تو جانے سے پہلے ہمارے ہزاروں خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں کیا پوچھ ڈالے، پتہ نہیں کیا حکم نامہ سنا دے، کیا فرمان جاری کر دے. بس وہ دربار تو دنیا کے ججوں کا دربار نہیں ہے، وہ احکم الحاکمین کا دربار ہے. اس لیے ہمیں بڑی احتیاط اس میں برتنی ہے. اب آپ ہوائی جہاز میں جب آپ سوار ہوئے، لبیک آپ نے پڑھ لی، حالت احرام میں آپ باقاعدہ طور پر آ گئے. ہماری بہنیں بھی اس کا خیال کریں کہ آپ احرام کی نیت آپ نے کر لی اور 3 مرتبہ لبیک آپ نے پڑھ لیا تو ہماری بہنیں بھی احرام کی حالت میں آ گئی ہیں. اب ان پر احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں لاگو ہو جائے گی. اب کیا پابندیاں ہیں احرام کی؟ اب جو پابندی ہے، اب پابندی یہ ہے کہ اب آپ کوئی خوشبو لگا نہیں سکتے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بیہودہ بات، ٹھٹھا مذاق یہ نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ ساتھ بدن پر جب کھجلی آ جائے، سر میں کھجلی آ جائے، اس میں احتیاط کرنا ہے ہم کو کہ ہمارے بال نہ ٹوٹیں. مرد ہو یا عورت ہو سب کے لیے پابندی ہے. کھجلی آ گئی اور آپ نے زور سے ایسے بجایا تو ممکن ہے بدن کے کسی حصے کا کوئی بال اگر ٹوٹ جائے آپ کے ہاتھ لگانے سے
ٹوٹ جائے، اتنا رگڑ کر کے آپ نے کھجلایا، تو اس صورت میں بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بال ٹوٹ گیا ہے تو اس کے لیے ایک کھجور صدقہ کرنا یا ایک مٹھی جو یا گیہوں صدقہ کر دینا ہے، مگر احتیاط اسی میں ہے کہ ہم احتیاط کریں کہ زیادہ رگڑ کر نہ کھجائیں۔ کبھی سر میں کھجلی آئی تو احتیاط کریں کہ میں احرام کی حالت میں ہوں۔ ہماری بہنیں بھی بالوں کا خیال کریں، خاص طور سے ہوائی جہاز میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والی سیٹ پر ٹیشو پیپر رکھے ہوتے ہیں، وہ ٹیشو پیپر بعض اوقات کبھی نہیں بھی ہوتا، خشک والے بھی ہوتے ہیں اور کبھی خوشبودار بھی ہوتے ہیں۔ وہ ٹیشو پیپر جس میں خوشبو لگی ہے اس کو آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ اب آپ کو خوشبودار صابن بھی استعمال نہیں کرنا ہے، ٹیشو پیپر جو خوشبو لگا ہوا ہو وہ بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہاں، سفر میں اب تو گھر سے نکلیں آپ تو سفر کی دعا یاد کر لیں، آپ سواری پر سفر ہو کرنے کی وہ پڑھ لیں اور درود شریف وغیرہ ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ سفر کی دعا میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ سفر کی دعا ہے، اگر آپ یاد کر لیں اس کو تو ہمیشہ بھی سفر میں آپ کو کام لگے گا۔ جب بھی آپ سفر کریں یہاں آنے کے بعد بھی، تو ہماری جس سواری پر سفر ہو رہا ہے وہ سواری حادثوں سے، ایکسیڈنٹ سے انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ تو بہرحال حج اس میں پلین میں آپ سوار ہو گئے تو اس کا بھی خیال آپ کو رکھنا ہے۔ یہاں سے بمبئی، احمد آباد جاتے ہوئے بھی، ایئرپورٹ پر بھی اور ہوائی جہاز میں بھی آپ مسافر ہو گئے۔ یہاں سے جب نکلے اپنے گھر سے تو اب آپ مسافر بھی ہیں، تو مسافر کو نماز معاف نہیں ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو، آپ کو یہ سہولت عطا فرمائی ہے اپنے فضل سے کہ فرض نماز جو 4 رکعات ہے اسے 2 پڑھنی ہے، وہ ہے قصر، اور وہ صرف ظہر، عصر اور عشاء یہ ہے، اور سفر کی بھی جی نہیں، مغرب کی 3، مغرب کی جو خالی 4 رکعت فرض، جو بھی نماز 4 رکعت فرض ہے وہ 2 ہو جائے گی، جو 3 ہے فرض وہ 3 رہے گی، فجر والی جو 2 رکعت ہے وہ تو 2 رہے گی۔ صرف 4 رکعت نماز جو فرض ہے وہ 2 ہو جائے گی، اور وہ اس کے علاوہ جو سنت اور نوافل نماز ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں۔ مثلا یہ کہ سفر کی بھی 2 قسمیں ہیں، کہ ایک حالت قرار اور ایک حالت فرار۔ تو خاص طور سے جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو خصوصاً اس کا خیال کریں کہ عموماً سفر کی ہمہ ہمی اور تیاریوں میں آدمی اتنا مگن رہتا ہے کہ نمازوں کا اسے خیال رہتا نہیں ہے، تو آپ برائے مہربانی نماز نہ چھوڑیں، نماز آپ کو پڑھنی ہے نا۔ یہاں سے جب نکلیں، احمد آباد آپ کو نزدیک پڑتا ہے، اگر بمبئی جا رہے ہوں راستے میں کسی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کو باقاعدہ طور پر گاڑیاں روک کر کے اپنی نماز ادا کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سفر والوں کے لیے آسانی پیدا فرمائی کہ بھئی میرا بندہ پریشان رہے گا، دوڑ دھوپ رہے گی، تو اللہ نے 4 کی 2 فرما دی۔ اب ہم 2 بھی نہ پڑھیں تو کتنی بری بات ہے۔ لہٰذا آپ تو الحمدللہ بہت عظیم سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، اس لیے وہاں اس کا خیال ضرور کریں، نماز کو نہ چھوڑیں، نماز ادا کریں۔ ہوائی جہاز میں یہ ہے کہ آپ ہوائی جہاز میں بھی جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کو اس میں بھی نماز ادا کرنی ہے۔ خاص طور سے ہوائی جہاز میں جو نماز آپ ادا کریں گے تو خصوصاً فرض نماز 2 رکعت نماز ہے۔ اگر فرض نماز کا وقت ہو رہا ہے تو فرض نماز آپ اس جگہ پر جائیں جہاں کچن وغیرہ کا سامان ان کا رکھا ہوتا ہے، تو وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنی جگہ ہوتی ہے۔ اور اگر عربی ایئر لائنس
سعودی ایئر لائنس ہے وہاں تو اس میں تو باقاعدہ نماز کا ایک سیکشن ہی ہوتا ہے، اس میں آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن دوسری کوئی ایئر لائنس اگر ہو تو اس میں اگر وہ نماز کی جگہ نہ بنی ہو تو آپ جہاں کچن کا سامان ان کا رکھا رہتا ہے تو وہاں جا کر کے آپ آرام سے اجازت مانگ لیں. پھر صرف 2 رکعت پڑھنی ہے، وہ جانتے ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ آپ کو منع بھی نہیں کریں گے. 2 رکعت آپ وہاں فرض ادا کر لیں اور اس کے بعد اپنی سیٹ پر آ کر سنت نفل اپنی سیٹ پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ہوائی جہاز میں جب آپ بیٹھ کر کے اپنی سیٹ پر نماز بیٹھے بیٹھے، مگر فرض نماز وہاں جا کر کے آپ پڑھیں، سیٹ پر نہ پڑھیں. نفل اور سنت نماز سیٹ پر پڑھیں. اور ان دونوں صورتوں میں آپ کو قبلے کے حوالے سے غور و خوض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کتنی سہولت عطا فرمائی، شریعت نے ہمیں کتنی آسانیاں عطا فرمائی ہیں. آپ سیٹ پر بیٹھیں، آپ کا جہاز چاہے جدھر مڑے آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے. آپ نے نیت باندھ لی، اللہ ہماری اس نماز کو بھی قبول فرما لے گا. اب آپ کا پلین بمبئی احمد آباد سے جدہ پہنچا. جدہ شریف پہنچنے کے بعد خاص طور سے آپ نے جو ہینڈ بیگ لیا ہوا ہے، ہینڈ بیگ میں خصوصاً کچھ سوکھا ناشتہ آپ ضرور رکھ لیں. سوکھا ناشتہ آپ ضرور رکھ لیں. اور ایک بات اور مزید آپ کو پلین کے حوالے سے میں بتاؤں کہ پلین میں کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے. وہ ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ آ کر کے آپ سے پوچھتی ہیں کہ کیا لیں گے آپ کیا لیں گے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر کھانے کی حاجت آپ کو اس میں ہو تو آپ برائے کرم گوشت والی آئٹم نہ کھائیں، کیونکہ وہ سارا کا سارا پیکٹ کا ہوتا ہے. آپ حالت احرام میں ہیں، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اور پیکٹ کا جو ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے حلال، مگر حلال ہوتا ہی نہیں ہے، وہ مشینوں کا ذبیحہ ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے وہ ایسی کنٹریوں سے آتا ہے جہاں مسلمان ہی نہیں ہے. ایک تو مسلمان ملک بھی ہو اور مشین کا ذبیحہ ہو تب بھی حرام ہے، اور غیر مسلم علاقوں سے اگر آتا ہے تو ظاہر بات ہے ہمیں اس کا احتیاط کرنا بہتر. یہ ہے کہ سادہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اگر آپ لینا چاہیں تو لے کے کھائیں، اور سوکھا ناشتہ تھوڑا بہت آپ اپنے ساتھ رکھیں. اگر پلین میں پلین والوں کی طرف سے، ایئر لائنس کی طرف سے آپ کو جو سادہ کھانا آپ چوائس کریں وہ آپ کو دیا جائے گا سوکھے ناشتے کی. اگر وہاں ضرورت نہ پڑے تو خاص طور سے جدہ میں ایئرپورٹ پر آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ وہاں جو کسٹم آفس میں وغیرہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں، پاسپورٹ دکھانا ہے، ہیلتھ سرٹیفکیٹ دکھانا ہے، اور یہ سارے معاملات سے فارغ ہوتے ہوتے، اللہ کرے کہ آپ جلدی فارغ ہو جائیں، اچھی بات ہے. لیکن اگر دیر ہو جائے تو 2-3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. اور بسا اوقات ان کے کمپیوٹر میں جو کچھ کبھی خرابیاں آتی ہیں تو لائن میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے، اب وہ گھنٹوں نکل جاتے ہیں. اس صورت میں آپ کو بھوک کی شدت کا احساس ہوگا تو آپ کو وہ ناشتہ وہاں کام لگے گا، اس کا خیال رکھیں. وہ اس میں بھی آپ کو سوکھا ناشتہ ضرورت پڑنے پر کام آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا اب خاص طور سے خیال رکھیں کہ آپ جس عظیم اور مقدس سفر کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سفر کی تھکن ہوگی. مانا کہ 3-4 ساڑھے 4 سوا 4 گھنٹے میں آپ جدہ پہنچتے ہیں ہوائی جہاز سے، لیکن وہ سفر بھی تھکا دینے والا ہوتا ہے. یہاں سے آپ کو بمبئی یا احمد آباد بائی روڈ سفر کرنا ہے، اس میں بھی آپ تھکیں گے. اب مسلسل سفر ہی کرنا ہے. اب ایئرپورٹ میں جائیں گے تو اب چونکہ ہمیں سفر کی سوچ ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے اس لیے اندازہ نہیں ہوتا، لیکن خالی ایئرپورٹ پر اگر آپ شمار کریں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کتنا چلنا پڑتا ہے. اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا، مگر تھکن بدن میں آ جاتی ہے. اور جب آدمی تھک جاتا ہے، تھکن ہوتی ہے، تو خود بخود اس کا دماغ کا ٹیمپریچر بھی بڑھ جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اب جدہ پہنچنے کے بعد وہاں جو ہما ہمی ہوتی ہے، اور خالی ہمارا ایئر ہی نہیں پہنچا بلکہ کئی جگہوں سے وہاں ایئر پہنچ رہے ہیں، اور اس میں ہزاروں حجاج کرام ہوں گے. وہاں باقاعدہ طور پر کسٹم سے پار ہونے کے لیے بھی آپ کو گھنٹوں لگ سکتے ہیں. آپ کو وہاں غصہ بھی آئے گا اور شیطان بھی آپ کو ابھارے گا، اسکائے گا. اس وقت ہمیں بے صبری اور غصہ ظاہر نہیں کرنا ہے، صبر ہی کرنا ہے. بس اس کا خیال رکھیں ذہن میں
کہ مجھے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. اگر کسی کا کوئی دھکا مکا لگ بھی جائے تو ہمیں صبر سے کام لینا ہے. شیطان اس صورت میں آپ کو ابھارے گا, غصہ دلائے گا, اور خود بھی چڑچڑے ہوں گے تو فطرتاً آپ کو غصہ بھی آئے گا, مگر صبر سے کام لینا ہے. جتنا بھی وقت نکلے گا, جب آپ وہاں سے باہر کسٹم سے باہر نکلیں گے تو آپ کا خاص طور سے جب باہر نکلیں گے تو انڈیا کا جھنڈا ہوگا, پاکستان کا جھنڈا ہوگا, بنگلہ دیش کا جھنڈا ہوگا, تو آپ کو وہاں دیکھنا ہے کہ ہمارے انڈیا کا جھنڈا کہاں ہے. جب آپ اپنے انڈیا کے جھنڈے کو دیکھ کر وہاں پہنچیں گے تو آپ کا خاص طور سے ٹور سے سفر کرنے والے حضرات وہاں جب جائیں گے تو آپ کا لگیج جو آپ نے ڈالا تھا وہاں آپ کو یا تو پٹے پر گھوم رہا ہوگا یا کسی نے نکال دیا ہوگا. جو آپ نے علامت لگائی ہے, نشانی لگائی ہے, یا تو نام ہوگا یا وہ آپ نے کپڑا وغیرہ اس پر باندھا ہوگا, وہ آپ اپنا دیکھ کر کے خاص طور سے خیال کر کے, ایک جیسے کئی بیگ ہوتے ہیں ادلی بدلی ہو جاتے ہیں, برابر دھیان سے اپنا اپنا سامان اٹھا لیں. اور جو حج کمیٹی سے جانے والے حضرات ہیں ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ انہیں تو وہاں سامان کی بھی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جہاں قیام انہوں نے مقرر کیا ہے آپ کا سامان خود حج کمیٹی والے وہاں پہنچا دیتے ہیں. لیکن دور سے حج کرنے والے حضرات جو ہیں وہ اپنا سامان خود لے لیں, اور اپنا سامان اپنے قبضے میں آ گیا تو اب باقاعدہ طور پر آپ کو یہاں سے جو آپ کا معلم ہے اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بس کا انتظام کرے, بس میں آپ کو بٹھائے. اب کبھی بس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس سفر میں تاخیر ہو سکتی ہے, سفر میں دیر ہو سکتی ہے, کبھی بس نہ آئی یا آ گئی مگر کچھ اور بھی وجوہات ہیں, دیر ہو سکتی ہے. تو کئی حجاج کرام وہاں چیخ پکار شور غلہ ہلہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اتنی دیر کیسے ہو گئی, ہماری حالت خراب ہو گئی, ہم تو جلدی سے جا کے عمرہ پورا کر کے احرام سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, بچوں کی حالت خراب ہے, عورتیں ایسا ہے ویسا. شور کرنے سے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. اگر صبر کرو گے تو اللہ اس میں آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا اور ثواب بھی عطا فرمائے گا. جب بھی آپ کی بس آئے گی آپ کو بلا لیا جائے گا, آپ بس میں سوار ہو جائیں, سفر میں سوار ہو جائیں, اور اس میں بھی بیٹھ کر کے آپ سفر کی جو دعا ہے وہ آپ کر لیں. اب ظاہر بات ہے جدہ سے مکہ کا سفر کوئی بڑا سفر نہیں ہے, مگر خاص طور سے حج کے ایام میں وہ سفر بہت لمبا لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریفک بہت زیادہ ہو جاتا ہے, گاڑیاں بہت چلنے لگتی ہیں, تو اس میں بھی دیر ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ بعض حاجی تو جدہ سے مکہ کے لیے چلے جاتے ہیں, مگر بعض حجاج کرام وہ ہوتے ہیں جنہیں پہلے مکہ نہ لے جا کر پہلے مدینہ لے جایا جاتا ہے. تو جو احرام باندھنے اور احرام کی نیت کرنے اور لبیک پڑھنے کی جو باتیں میں نے بتائی یہ ان حاجیوں کے لیے ہے جن کا سفر بمبئی سے سیدھے مکہ کے لیے جدہ ہو کر جائیں گے, یا احمد آباد سے جدہ ہو کر مکہ جائیں گے, یہ ان کے لیے ہے. لیکن اگر کوئی حجاج کرام یا حجن اگر مدینہ کے لیے ان کا سفر ہو رہا ہے تو انہیں احرام کی ضرورت نہیں ہے. احرام کی نہ نیت کریں, نہ چادر اوڑھیں, نہ احرام کا کپڑا آپ کو پہننا ہے, وہ سیدھے سیدھے سفر کریں گی مدینہ شریف کا. اب وہ مدینے میں 8 دن 10 دن جتنے دن ان کا قیام ہوگا اتنے دن وہ وہاں رہیں گے. مدینہ کی طرف سفر کرنے والے یا مکہ کی طرف سفر کرنے والے اس کا بھی خیال رکھیں کہ مکہ ہو یا مدینہ ہو, اگر آپ کو 15 دن یا 15 دن سے زیادہ وہاں رکنا ہے تو آپ وہاں پہنچتے ہی مقیم ہو گئے. یعنی جو سفر میں نمازیں گھٹا دی جاتی ہیں, قصر کی جاتی ہیں, 4 رکعت فرض نماز جو ہے ظہر عصر اور عشاء کی نماز وہ جو 2 ہو جاتی ہیں, لیکن اگر مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہاں مجھے 15 دن یا اس سے کچھ زیادہ 17-18 دن رکنا ہے, تو وہاں جاتے ہی آپ مقیم ہو گئے, آپ کو نماز پوری ادا کرنی ہے. مکہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کو اس کا خیال کرنا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ مجھے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ یہاں رکنا ہے تو اب آپ مسافر نہیں, وہاں پہنچتے ہی آپ مقیم ہو گئے اور آپ کو ساری نمازیں مکمل ادا کرنی ہے. مدینہ والے جو مدینہ پہنچے ہیں اب چونکہ یہاں سے نکلے تو بغیر احرام اور بغیر احرام کی نیت سے وہ وہاں پہنچے, جتنے دن وہاں انہیں روکا گیا اتنے دن وہ رکے, اور اس کے بعد جب وہ مکہ کا سفر کریں گے تو مکہ کا سفر جب کریں گے تو اس وقت
وہ اگر چاہیں تو مسجد نبوی شریف سے احرام باندھ لیں، وہاں 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اور اگر چاہیں تو ابیار علی، جب آپ مکہ مدینہ سے 10-12 کلومیٹر آگے جائیں گے، 11 یا 12 کلومیٹر ہے وہ میقات، مدینہ سے جب چلیں گے تو وہاں میقات آتی ہے، اور ہر بس والا ٹیکسی والا جب وہاں سے گزرے گا تو یہ خاص طور سے حاجی جو مدینہ جائیں گے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ سفر جو آپ کا ہو تو ممکن ہے کہ وہ ٹرین کے ذریعے بھی سفر ہو سکتا ہے، تو ٹرین چونکہ میقات پر نہیں رکے گی، وہ سیدھے وہ سفر کر لے جائے گی، تو اس لیے آپ جو ہے مدینہ شریف میں ہی اگر ٹرین سے جاتے ہیں تو مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں احرام باندھ لیں، لیکن اگر کوئی بس وغیرہ سے جاتا ہے تو ابیار علی جو وہاں کی میقات ہے مدینہ شریف کی، وہاں آپ کو وقت دیا جائے گا، وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، آپ وہاں وضو کر کے احرام باندھ سکتے ہیں، اور پھر لبیک احرام کی نیت کر کے لبیک آپ پڑھ سکتے ہیں جو مدینہ جائیں۔ بہرحال جو مکہ جانے والے حضرات ہیں اب وہ توجہ فرمائیں کہ مکہ کے لیے آپ کی بس روانہ ہوئی، مکہ کے جدہ سے مکہ کے سفر میں تاخیر ہوگی، دیر ہو سکتی ہے، مگر اسی درمیان میں آپ کو معلم کے آفس پر لے جایا جائے گا، آپ کی بس تو کھڑی رہے گی، وہاں وہ کچھ ناشتہ وغیرہ فروٹس وغیرہ آپ کو معلم کی طرف سے مہیا کیے جائیں گے، وہاں چھوٹے چھوٹے بیگ بھی وہ تقسیم کرتے ہیں حاجیوں کو، معلم کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب وہ خاص طور سے آپ کے ساتھ جو چھوٹا بیگ ہے اگر ہو سکے تو معلم والا بیگ اپنے اس سفر میں آپ مکہ میں اپنے ساتھ ہی رکھیں تو سب سے بہتر، بہت ہی بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر معلم کا ایڈریس ہوتا ہے، اس پر اس کا نمبر بھی ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ادھر ادھر آپ کھو جائیں، گم ہو جائیں تو وہ بیگ پر جو نمبرات ہیں وہ آپ کے لیے، حالانکہ آپ کو کارڈ بھی دیا جائے گا، آپ کو کارڈ بھی دیا جائے گا، ایک چھوٹا بیگ جو گلے میں لٹکانے والا ہوگا اس میں آپ کے ضروری کاغذات ہوں گے، معلم کا کارڈ بھی ہوگا، آپ کا پاسپورٹ بھی ہوگا، ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی ہوگا، وہ آپ کے گلے میں لٹکائے جانے والے بیگ میں ہوگا۔ لیکن خاص طور سے اگر وہ بیگ آپ ہٹا کر معلم والا بیگ رکھیں گے تو آپ کو قدم قدم پر اس کی سہولتوں کا احساس ہو جائے گا۔ وہ بیگ اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ وہاں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور اس میں پریشانیاں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی پریشان ہو جائے، یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب وہاں سے آپ جب نکلے حالت احرام میں ہیں تو زیادہ تر لبیک ہی پڑھتے رہیں، خاص طور سے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، ہوائی جہاز ہو یا آپ بس میں سفر کر رہے ہیں حالت احرام میں ہیں تو جب کبھی آپ کو وضو وغیرہ کی ضرورت پڑے گی حالت احرام میں تو آپ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے آپ رومال سے اپنے ہاتھ منہ کو اس طرح نہ پوچھیں جیسے عام حالات میں ہم پوچھتے ہیں، مثلا پورا کپڑا ہی ایسے منہ پہ ڈال لیا اور پھر پوچھنا شروع کیا، یہ منع ہے۔ پورا کپڑا منہ پہ ڈال کر آپ نہیں پوچھ سکتے، بلکہ اسے اگر آپ ایسے کر کے یوں کر لیں گے تو اس سے آپ کے داڑھی منہ اور چہرے کے بال اکھڑنے کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا، اور ہمارا چہرہ بھی کپڑے سے ڈھکنے سے محفوظ رہے گا۔ ہمارے ہاتھ بھی آپ ایسے ہی، یا رومال ہو یا ٹیشو پیپر ہو، اس کو ایسے آپ آہستہ آہستہ بدن پہ، ہاتھ پر، چہرے پر لگا کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی اس کا خیال کریں، اور اگر نہ پوچھے اسی حالت میں رہنے دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال دوسری بات یہ، ہوائی جہاز میں سیٹ پر احرام کی نیت کرنے کے بعد یا بس میں سیٹ پر آپ آرام سے بیٹھیں، اس کا خیال رکھیں کہ اگلی سیٹ پر اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو اگلی سیٹ پر بہت سارے لوگ ایسا سر رکھ کے سو جاتے ہیں جس میں چہرہ ڈھکنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس صورت میں اس کا خیال رکھیں کہ جب سوئیں تو ہمارا سر اگلی سیٹ پر لگا کر نہ سوئیں، اگر ایسا آپ سوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر ہمارا چہرہ ڈھکنا نہیں چاہیے۔ اب بس میں بھی اس کا خیال کریں۔ اب آپ کی بس گئی اپنی قیام گاہ پر، جہاں آپ کی ہوٹل ہے یا حج کمیٹی والوں نے جو عزیزیہ میں ٹھہراتے ہیں، وہاں آپ کی قیام گاہ پر آپ کو لے گئے، آپ بس سے اتر گئے اور آپ کو اپنے اپنے کمرے دے دیے گئے۔ اب وہاں جانے کے بعد اگر آپ چاہیں تو کچھ دیر تھکن جو آپ کو ہوئی ہے وہ تھکن دور کرنے کے لیے چاہیں تو آپ آرام کر سکتے ہیں، اور چاہیں اگر آپ میں طاقت ہے، ہمت ہے تو آپ
उसी वक्त सामान अपने अपने ठिकाने पर लगा कर इत्मीनान हो जाए कि मैं सही जगह पहुंच गया, पूरी तरह मुतमईन हो जाए, अपने साथी वगैरह भी सब बराबर आ गए हैं, तो फिर आप अब हरम के लिए जा सकते हैं। उसी वक्त जाएं या कुछ आराम करके जाएं। अब उस वक्त आपको गुस्ल करने की भी इजाज़त है। वहाँ पहुंचकर अगर आप नहाना चाहते हैं, गुस्ल करना चाहते हैं, तो आप गुस्ल भी वहाँ कर सकते हैं। और थकन थोड़ी दूर हो जाए, थोड़ा फ्रेश महसूस करने लगें, तब भी आप अपना उम्रा मुकम्मल करने के लिए आप जा सकते हैं। या जिनमें ताकत और क़ुव्वत है, हिम्मत है, वो उसी वक्त निकलें। अब अगली बात जो है इसे आप समाप्त करें कि जब आप हरम शरीफ की तरफ जाएं अपना उम्रा मुकम्मल करने के लिए, तो ख़ास तौर से कई गेट वहाँ तकरीबन 100 के करीब मस्जिद हराम में गेट बने, दरवाजे बने हुए हैं। तो जब आप जाएंगे तो इसका ख्याल करें कि जो बड़े गेट हैं, बड़े बड़े गेट, उन गेटों में से 1 नंबर का गेट भी है और एक तकरीबन 72 या 89 नंबर का एक गेट है। एक नंबर का जो हमारे लिए जाने के लिए आसान है। वो बड़े गेट से जब आप दाखिल होंगे, छोटे गेट से आ जाएंगे आप, तो उसमें होता यह है कि काबा मुअज़्ज़मा एकदम सामने नहीं आता, आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा अंदर जाने के बाद। लेकिन बड़े दरवाजे से जब आप दाखिल होंगे 89 से या 1 नंबर के गेट से, तो जैसे ही दाखिल होंगे आपको काबा बिल्कुल सामने नजर आएगा। तो आप जब मस्जिद में दाखिल हों तो इसका ख्याल करें कि मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमती, हर मस्जिद में जाने की दुआ ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर से मस्जिद हराम में जब आप दाखिल हों तो इसे ज़रूर आप पढ़ें। उसके साथ साथ एतिकाफ़ की भी नीयत आप कर लें। जब आप एतिकाफ़ की नीयत करेंगे तो ज़ाहिर बात है वहाँ ज़मज़म शरीफ को पीना है या दीगर कोई चीज़ खाने की ज़रूरत पड़े आपको, तो मस्जिद में बैठ करके आप खा सकते हैं। एतिकाफ़ की भी आप नीयत करें। और इसका भी ज़रा ख्याल करें कि उमूमन वहाँ जूते चप्पल चूँकि बाहर रखे जाते हैं, तो आप अपने जूते चप्पल ही होगी, जूता तो होगा नहीं आराम की हालत में आप, और वो भी स्लीपर चप्पल होगी, वो हिफाजत के साथ आप रख लें। आपको याद रहे कि मैंने यहाँ रखा था, ऐसी जगह पर उसे रखें। और इसका भी ख्याल करें कि जब वापस आएँ तो मुमकिन है कि आपकी वहाँ चप्पल न हो, आपकी वहाँ चप्पल न हो, ये मुमकिन है। तो वहाँ पर ये गफलत ज़्यादातर हो जाती है कि जो साथी होते हैं उनमें से कोई ना कोई कहता है यहाँ तो ऐसे ही चलता है, कोई अपनी ले गया आप किसी और की ले लो। ये ज़्यादातर बोलते हैं कि ये यहाँ कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है, सब चलता है। तो याद रखिए हमें आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी चप्पल गई कोई बात नहीं, आप नंगे पैर जाएं, इसलिए पहले से आप 1-2 जोड़ चप्पल के साथ रख लेंगे तो बेहतर है। आपकी अगर चली गई है तो किसी और की चप्पल हरगिज़ आप इस्तेमाल न करें, लिहाजा इसका ख्याल करें। जब आप बड़े गेट से जैसे ही दाखिल होंगे, लरसते हुए, ज़िंदगी भर के गुनाह निगाहों के सामने रखते हुए, कांपते हुए, अल्लाह के दरबार की अब ये हाज़िरी हो रही है, तमाम ख्यालात से परे हटकर आप जैसे ही वहाँ दाखिल हुए और जैसी ही नज़र आपकी काबे मुअज़्ज़मा पर पड़ेगी, तो ज़ाहिर बात है कैफियत आपकी बदलनी ही है, वो बदल ही जाएगी। कपकपी तारी होगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आँख से आंसू बहने लगेंगे। जैसे ही आपकी नज़र पड़े आगे नहीं बढ़ना, रुक जाए और रुक करके जितना हो सकता है काबे को देखते रहें, आंसू बहाते रहें, काबे पर नज़र जमा के देखें, जम करके काबे को देखें, दीदार करें। और उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काबे मुअज़्ज़मा पर जब पहली नज़र पड़ती है, बंदा जो दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा लेगा। वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। ख़ास तौर से जब आप वहाँ खड़े हो जाएं, काबे मुअज़्ज़मा को देखें, आंसू बहने लग जाएंगे, आंसू टपकेंगे, आप रोकना चाहेंगे भी तो इंशाअल्लाह वो आंसू नहीं रुकेंगे, और रोकना चाहे भी क्यों, जितना टपक जाए हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला उतना ही हम पर ज़्यादा करम फरमाएगा। बहरहाल वहाँ अब आप दुआ करें, उस वक्त जो दुआ आप मांगेंगे अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा। उलमा ने इस पर काफ़ी बातें की है कि उस मौके पर जो बिल्कुल ख़ास हुजूर की ज़बान से
نکلے ہوئے جملے ہیں کہ بندہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا. تو اب اس وقت ہم کیا مانگیں, ہے نا, بھائی دھن دولت مانگیں, ایک مکان کے 2 مانگیں, کہ 2 دکان کی 10 دکانیں مانگیں, 1 فیکٹری کی 2 فیکٹریاں مانگیں, کیا مانگیں, ایمان کی سلامتی مانگیں, اعمال خیر کی دعا مانگے, بال بچوں کی, خاندان والوں کی کیا مانگے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیاری دعا ہمیں تعلیم فرمائی, جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھا کہ اس وقت جو پہلی نظر کعبے پر پڑے اور جو دعا مانگو گے بشارت رسول کے مطابق وہ دعا قبول ہو جائے گی. فرمایا اس وقت آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہ میں تجھ سے جب جو دعا مانگوں تو اسے قبول فرما. تو وہ دعا میں ساری دعائیں سمٹ جائے گی. بہرحال آپ وہاں دعا مانگے اور دعا مانگنے کے بعد آپ سیدھا مطاف میں آ جائیں. کہاں؟ مطاف یعنی کعبے کے ارد گرد جو مطاف جہاں سے طواف کیا جاتا ہے, کھلی جگہ ہے, اسے مطاف کہتے ہیں. اب میں اگلی بات بتانے سے پہلے